تہجد میں مانگی جانے والی دعائیں کیا قبول ہوتی ہیں؟ کیا واقعے میں ہی معجزے ہوتے ہیں؟ اکثر لوگوں کا ایک سوال آتا ہے کہ کیا اللہ واقعی ہی تہجد میں معجزے کرتا ہے؟ اور ہم یہ کیسے جان سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری تہجد کی مانگی گئی دعاؤں پر راضی ہوتا ہے یا نہیں؟ وہ ایسی کون سی نشانیاں ہم پہ ظاہر ہوتی ہیں؟ تو سنیں، اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ بھلا کون ہے جو تمہاری التجا سنے اور دعا قبول کرے، اور کون اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے، اور بھلا کون ہے جو ہواؤں کو اپنی رحمت کے آگے خوشخبری بنا کر بھیجتا ہے۔ یہ سب اللہ ہی تو کرتا ہے، تو اللہ کے سوا کیا کوئی اور معبود بھی ہے تمہارا؟ ہرگز نہیں، مگر تم کم غور کرتے ہو۔ یاد رکھو کہ خدا کی خدائی کا خانہ تو اتنا وسیع و عظیم ہے، ساری وسعتوں کا تصور تم کبھی نہیں جان سکتے۔ اور آج اگر تمہاری زندگی میں کچھ ایسا ہو رہا ہے جو تمہیں تکلیف میں ڈالے ہوئے ہے، اور کسی من پسند چیز کا نہ ملنا تمہیں بے چین رکھتا ہے ہر وقت، اور تمہارا دل شدت سے کسی معجزے کی تلاش میں رہتا ہے، تو یاد کرو وہ وقت جب ایک مدت تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کا نزول بن رہا تھا، تو لوگ انہیں طعن و تشیح کا نشانہ بناتے تھے کہ تمہارا محبت کرنے والا اللہ تو تمہیں بھول گیا ہے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس قدر شدید غم کی کیفیت طاری تھی کہ بعض اوقات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہاڑوں کی چوٹیوں پر چڑھ کر شدید غم سے اللہ کو پکارتے، تو جانتے ہو کہ اسی وقت جبریل علیہ السلام نمودار ہو کر آپ کو تسلی دیتے۔ آنے والے بہترین دنوں کے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل کو سکون سا آ جاتا، اور اس طرح آپ کی کیفیت بھی ختم ہو جاتی تھی۔ تو اگر آج تمہاری زندگی کسی وجہ سے غم زدہ ہے یا خراب ہے، تو جان رکھو کہ بہت جلد اللہ وہ حالات تمہارے بدل دے گا جو تمہارے دل کو ہمیشہ کے لیے سکون سے بھر دے گے۔ اور جانتے ہو کہ قبولیت دعا کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ کبھی کبھی جو تم اللہ سے مانگتے ہو نا، وہ صرف ایک قطرہ ہوتا ہے، یعنی ایک چھوٹی سی چیز جسے تم مانگتے ہو، جبکہ کچھ وقت میں ہی اللہ پاک تمہارے نصیب میں کوئی خاص چیز، کوئی بڑی حاجت تمہارا مقدر کرنے والا ہوتا ہے، مگر تم سمجھ نہیں پاتے۔ قرآن خود کہتا ہے کہ واقعہ یہ ہے کہ تمہارا رب غیر محسوس تدبیروں سے اپنی معیشت پوری کرتا ہے، اور بے شک وہ علیم بھی ہے اور حکیم بھی ہے۔ اور اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہاری تہجد میں مانگی گئی دعاؤں کو قبول کر لے، تو اس سے پہلے ان دو چیزوں کو ضرور جان لو۔ آپ یاد رکھو، اللہ نے تمہارے بارے میں جو معیشت فرمائی ہے، دراصل یہ ہے کہ تمہیں انتخاب اور اختیار کی آزادی بخشی ہے، اور اپنے پسند کے مطابق راہوں پر چلتے رہنے کی قدرت دی جائے، تاکہ جو دو راستے تمہارے سامنے خیر و شر کے ہیں، ان میں جن راہ کو بھی تم اپنے لیے پسند کرو اس پر چل سکو گے، تاکہ ہر ایک جو کچھ بھی پائے اپنے کوشش کے نتیجے میں پائے۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ اللہ سے بڑا تمہارا کوئی خیر و مقدم نہیں، وہ تو تمہاری بھلائی چاہتا ہے، اور اسی کی مہربانی ہے کہ وہ تو تم کو ایسے کاموں سے منع کر رہا ہے جس میں تمہاری بربادی لکھی ہوئی ہے۔ اور جانتے ہو، جو محبت اللہ کی حدود کو توڑ کر کی جائے نا، وہ ایک تمہیں بھی توڑ کر رکھ دیں گی ایک دن، کیونکہ محبت وفا اور جفا کا کھیل ہے، جس میں شیطان تمہیں ایک حسین اور خوبصورت سفر کا جھانسا دے کر تمہیں اللہ سے خفا طریق راستوں میں ڈال دیتا ہے،
مگر وہ ارض و سما کا مالک پھر بھی اپنی محبت سے بھرا خوبصورت بادل تم پر برسانے کا منتظر رہتا ہے۔ قرآن کہتا ہے بے شک اگر اللہ چاہتا تو تمام انسانوں کو ایک کر بنا سکتا تھا، اور بے راہ رویوں سے صرف وہ لوگ بچیں گے جن پر تیرے رب کی رحمت ہوگی۔ اور اگر تم ڈھونڈ رہے ہو وہ نشان جو تمہیں معجزات تک لے جائے، تو جان لو کہ جب تم اپنی امیدوں کے ٹوٹنے سے کمزور پڑنے کی بجائے اللہ کی محبت سے جڑ کر مضبوط اور مطمئن رہتے ہو کہ اللہ ہی کافی، تو وہ رحمان تمہاری زندگی میں حیران کن معجزوں کی وہ راہیں نمودار کرتا ہے جو تمہیں بہترین اور خوبصورت منزل تک پہنچاتی ہیں۔ اور جانتے ہو کہ جب اللہ تمہاری تہجد میں مانگی گئی دعاؤں پر راضی ہونے لگتا ہے نا، تو یہ خاص نشانی بھی ضرور ظاہر ہوتی ہے کہ جب تم اپنے مقاصد اور اپنے حدود میں تجاویز نہیں کرتے، تمہارا یقین اور توکل ہمارا وقت اللہ ہی کی ذات سے وابستہ ہے۔ تو جان رکھو کہ اللہ تمہاری محنتیں کبھی بھی ضائع نہیں کرے گا، کیونکہ اللہ کی رحمت کے مستحق ہو جاتے ہیں وہ لوگ جو خود خیر کو لبیک کہنے والے ہوں۔ جان لو کہ تمہارے یقین کی جڑیں جتنی گہری ہوں گی نا، تمہارے رب کی عطائیں اتنی ہی گہری ہوں گی۔ مطمئن ہو جاؤ، تمہارے سجدے اور تمہارے آنسو ان قریب متلاشی نگاہوں کو وہ نظارے کروائیں گے جن کی تم نے تمنا رکھی ہوئی ہے اللہ سے۔ بہت جلد وہ مہربان اپنی رحمت کے تمام اسباب بنا کر اپنی عطاؤں کے خزانے تمہارے قدموں میں، تمہاری جھولی میں ڈھیر کر دے گا، اور تمہاری زندگی کو خوبصورت رنگوں سے بھر دے گا ایک دن انشاءاللہ۔ تہجد پڑھنے والوں کے لیے غیب سے اتارے جاتے ہیں معجزے۔ معجزے رات کی تاریکیوں میں جب کوئی شدت سے اللہ کو پکارتا ہے نا، تو اس کی جانب متوجہ ہو جاتے ہیں سارے عرش والے۔ پھر اللہ فرماتا ہے کہو کیا مانگتے ہو، کہو کیا فریاد کرتے ہو، کیا لائے ہو، کہو کیوں رو رہے ہو۔ اے دن بھر کے مسکرانے والے بندے، تم اپنی عرضیاں اسے سناتے ہو اور اس کے روبرو سجدے میں گر کر دعا مانگتے ہو، اور وہ حکم دیتا ہے دعاؤں کی قبولیت کا جن کے جواب تمہیں لگتا تھا کبھی نہیں آئیں گے۔ پھر وہ تم سے کہتا ہے لو بھر دیا دامن تمہارا یقین کی جھولی سے، پھیلانے والا کن لکھ دیا گیا ہے، اب نصیب میں تمہارے میں مان گیا ہوں، تم نے مجھ سے جو مانگا تھا مجھے منایا، میں مان گیا ہوں۔ یہ امتحان تو صرف ایک بہانہ تھا تمہیں مجھ تک لانے کا، بس تم توکل رکھو، مانگتے رہو۔ ہر کی گئی دعا، تہجد میں خاص کر مانگی گئی دعا یقیناً قبول ہوگی۔ جو اللہ تمہیں تہجد تک لے آیا ہے نا، وہ تمہاری دعاؤں کو بھی ایک دن ضرور قبول کرے گا۔ وہ وقت دور نہیں کہ دعاؤں کے ذریعے معجزے ہوں گے تم پر، اور تم اشک بار ہو کر رو پڑو گے، اتنا اللہ کے حضور سجدے میں جا کر اس کے روبرو اتنا رو کر اس کا شکر ادا کرو گے کہ تم خود سمجھ نہیں پاؤ گے کہ کیا واقعی میں ہی میری دعائیں قبول ہو سکتی ہیں، کیا اللہ اتنا مہربان ہو سکتا ہے مجھ پہ۔ تہجد میں مانگی گئی ساری دعائیں قبول ہوتی ہیں۔